مجھے وہ لمحات یاد آئے جب آدھا گھنٹہ پہلے میں درخت پر مورچہ جمائے بیٹھا تھا اور کھو میں سے 2 ڈشکرے قہقہے بکھیرتے برآمد ہوئے تھے۔ یقیناً ان ڈشکروں اور ان قہقہوں کا تعلق اسی رقاصہ اور اس کی برہمی سے تھا۔ کھو میں اس کے پاس اکیلا رہ گیا تو وہ کچھ اور بیزار نظر آنے لگی۔ تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر منہ پھیر لیا۔ میں نے سوال دہرایا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ کیا لینا ہے تمہیں نام پوچھ کر؟ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، وہ نام پوچھے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے نام پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے زمین پر تھوک کر عجیب سے انداز میں بال جھٹکے، جیسے اپنے بالوں کی ضرب سے مجھے دور کر دینا چاہتی ہو۔ تم اتنی خفا کیوں ہو؟ عیسیٰ جان اور اس کے آدمیوں نے تم سے برا سلوک کیا ہوگا، ہم نے تو نہیں۔ ہم تو خود ان کے برے سلوک کا شکار رہے ہیں، اور پھر تمہیں میرا تو خاص طور پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم سے دست درازی کرنے والے میرے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بنے ہیں۔ اس کے چہرے پر بیزاری کا تاثر قائم رہا۔ تلخ لہجے میں وہ بولی، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، مجھے اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کہ مجھے نوچنے کھسوٹنے والا عیسیٰ جان کا آدمی ہے یا نہیں، اور وہ لشکر خان کا ساتھی ہے۔ میرا کام تمہارے بدبودار جسموں تلے روندا جانا ہے اور بس۔ اس نے عجیب سے انداز میں خود کو مرزائی کے بچھونے پر پھینک دیا اور نفرت سے چیختی ہوئی آواز میں بولی، لو کر لو جو کرنا ہے۔ اس نے اپنے فقرے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ ایک ناقابل برداشت گالی تھی میرے لیے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ رنا کر اس نے مجھے جوابی تھپڑ رسید کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ غرائی اور وحشی بلی کی طرح پنجے نکال کر مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس کے لمبے ناخن میری آنکھوں میں پیوست ہونے کے لیے لپکے۔ میں نے بروقت اس کی دوسری کلائی بھی تھام لی۔ اس کے نوخیز جسم میں کسی جنگلی گھوڑی کی سی طاقت تھی۔ فرط غضب نے اس میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر مجھے گرانے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے تو میں دفاع کرتا رہا، لیکن جب اس کا انداز بالکل ہسٹریائی ہو گیا تو میں نے اس کی ایک کلائی چھوڑ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور ایک ہی جھٹکے سے اسے زمین بوس کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کی دونوں کلائیاں میری گرفت میں تھیں اور وہ پوری طرح میرے نیچے دبی ہوئی تھی۔ ایک دم مردانہ قہقہے میرے کانوں میں گونجے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، رستم اور گلشیر وغیرہ کھو کے دھانے پر کھڑے تھے۔ غالباً دھیگا مشتی کی آوازیں اور لڑکی کی چیخو پکار انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ گلشیر زور سے بولا، ذرا جما کے کانسٹیبل صاحب، بالکل تیر کے مافک سیدھا کر دو اس کو۔ پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے اور جاتے جاتے کھو کے دھانے کو ایک سل نما پتھر سے ڈھک گئے۔ میں نے کچھ دیر لڑکی کو اپنی گرفت میں رکھا، اور جب اس کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا تو اسے چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ اسی مرزائی کے بچھونے پر چت لیٹی رہی۔ اس کا گریبان جو پہلے ہی پھٹا ہوا تھا اب کچھ اور پھٹ گیا تھا۔ بدن کے سربستہ راز عیاں ہونے میں بس تھوڑی سی ہی کسر رہ گئی تھی، لیکن لڑکی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسی طرح لیٹی رہی اور ایک بازو آنکھوں پر رکھ کر آنسو بہاتی رہی۔ میں قریباً 5 منٹ تک خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میری جیب میں فرسٹ ایڈ کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تھوڑی سی روئی نکال کر ہائیڈروجن میں بھگوئی اور لڑکی کی گردن پر آنے والی خراشوں کو صاف کرنے لگا۔ ان میں سے ایک آدھ خراش میرے ہاتھ پر بھی آئی ہوگی، لیکن زیادہ تر خراشیں میرے ہاتھوں بھی آئی ہوئی ہوگی، لیکن زیادہ تر خراشیں پہلے کی تھیں، اور ان میں سے چند کافی گہری تھیں، جیسے کسی شرابی نے اسے گردن سے دبوچا ہو اور اس کا گوشت ناخنوں میں بھر کر لے گیا ہو۔ ہائیڈروجن زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پھر بھی لڑکی سسک اٹھی تھی۔ گردن کے علاوہ اس کے شانے اور ایک ہاتھ پر بھی معمولی زخم تھے۔ ان سارے زخموں پر میں نے مرہم لگا دیا۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا مرہم بھی ہوتا جو میں اس کی کچلی ہوئی روح کے زخموں پر لگا سکتا۔ وہ خاموش لیٹی رہی اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ کر اس کے کانوں میں جمع ہوتے رہے۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ کھو کی تاریکی سے باہر دن کا اجالا تھا۔ سورج اب کافی اوپر آ گیا تھا۔ چشمے کے ارد گرد لشکر خان کے ساتھیوں نے اپنی پوزیشنیں مستحکم کر لی تھیں۔ میری سب مشین گن بھی یہاں پہنچ چکی تھی اور میری ہدایت کے مطابق اسے ایک نہایت مناسب جگہ پر پوزیشن کر دیا گیا تھا۔ رستم، گلشیر اور چند دیگر لشکری کھو کے قریب ہی ایک دری پر بیٹھے چائے روٹی کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے یہاں سخت خون خرابہ ہوا تھا اور لاشیں بکھری ہوئی تھیں، مگر اس خون خرابے کا کوئی اثر اب ماحول پر نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں اٹھائی جا چکی تھیں۔ زخمی بستی کے واحد معالج خزاں رسیدہ باہوں والے بوڑھے کے حوالے کیے جا چکے تھے، اور جو زندہ سلامت تھے وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ آئے دن کی قبائلی لڑائیوں نے ان لوگوں کے مزاج کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ میں کھو سے باہر نکلا تو گلشیر نے نمکین روٹی کا ایک بڑا سا نوالا منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا، ہاں خوچے،
ناشتہ کرے گا یا پہلے نہائے گا؟ اس نے عام سے انداز میں یہ بات کہی تھی، لیکن لہجے میں چھپی ہوئی معنی خیزی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، گلشیر، اچھی طرح سن لو اور دوسروں کو بھی سمجھا دو، کھو میں میرے اور لشکر خان کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، اور جب تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تم لوگوں کو شراب وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میری بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اچانک زوردار دھماکوں سے گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئیں۔ رستم اور گلشیر اوندھے منہ دسترخوان پر لیٹ گئے۔ مجھے بھی جلدی سے ایک پتھر کی اوٹ میں ہونا پڑا۔ فائرنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے حریفوں نے اپنی پوزیشنیں تبدیل کی ہیں۔ غالباً اب وہ کسی بلند جگہ سے گولی چلا رہے تھے۔ لشکر خان کے ساتھیوں نے اس حربے کا فوری توڑ کیا۔ انہوں نے اپنی پوزیشنیں تھوڑی تھوڑی تبدیل کر لی اور یوں گولیوں کی براہ راست زد سے نکل گئے۔ فائرنگ تھمی تو میں کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا رستم اور گلشیر کی طرف گیا۔ رستم نے اوندھے لیٹے لیٹے زمین سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ گلشیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس کے سر کے قریب دری خون سے رنگین نظر آ رہی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ چند لمحے پہلے مجھے ناشتے کی دعوت دینے والا اور نہانے کی ہدایت کرنے والا اب خود نہانے کے لیے تیار تھا۔ چائے کا پیالہ اس کے نیچے اوندھا ہو چکا تھا اور نمکین روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں تھا۔ جو دانہ قسمت میں نہیں ہوتا وہ نوالا بن کے بھی حلق سے دور رہتا ہے۔ گولی گلشیر کے سر میں لگی تھی۔ ایک ہی گولی نے گل کی پتیاں بکھیر کر شیر کا جگر چیر دیا تھا اور یوں گلشیر وجود سے عدم وجود میں چلا گیا تھا۔ اس رات سردار بشر گل کے جھونپڑے میں آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے پرہجوم نشست ہوئی۔ یہیں پر مجھے پتا چلا کہ وہ غدار شخص لنگر خان ہے جس نے سردار بشر گل کے خلاف مخبری کی تھی اور نتیجے میں ایستا جان لاؤ لشکر کے ساتھ پاویندہ بستی پر چڑھائی کر گیا تھا۔ سردار بشر گل کے جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے جرگے نے لنگر خان کی غیر موجودگی میں اس پر مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت دی۔ میں جانتا تھا نجو کے لیے یہ ایک خوشکن خبر ثابت ہوگی۔ اسے اس خونخوار کتے سے خلاصی مل گئی تھی جو اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے اس کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ لشکر خان والے معاملے کے بعد لڑائی کی حکمت عملی پر بات شروع ہوئی۔ اس امر کا پتہ چلنے کے بعد کہ باگڑ خیل والے بھی میدان میں اتر رہے ہیں، پاویندوں میں بہت جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ باگڑ خیل والے ان کے پرانے حریف تھے اور پاویندہ بستی کا ہر فرد اس لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چشمے کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے سے بھی پاوندوں کے حوصلے بڑھے تھے اور اب وہ اس دفاعی لڑائی کو جارحانہ انداز دینا چاہتے تھے۔ لشکر خان ایسی لڑائیوں کا 20 سالہ تجربہ رکھتا تھا۔ اسی حوالے سے اسے تمام داؤ پیچ اور پینترے ازبر تھے۔ اس کا خیال تھا کہ چشمے پر قبضہ کرنے کے بعد اب ان کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا کہ عیسیٰ جان، شنکر اور اس کے ساتھیوں کو ڈھلان کے بالائی سرے سے دھکیل کر نشیب میں پہنچا دیا جائے۔ اس سلسلے میں بار بار مجھ سے بھی مشورہ کیا جا رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس لڑائی میں میری حیثیت ایک سپاہی کی ہے، کمانڈر وہ خود ہیں۔ جہاں کہیں مجھے کہیں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ مرنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے مروں گا، پیچھے ہٹنے کا مرحلہ ہوگا تو سب سے آخر میں ہٹوں گا۔ چونکہ مجھے یہاں کے نشیب و فراز اور لڑائی کے طور طریقوں کا زیادہ علم نہیں، لہٰذا میں حملے کے بارے میں کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ کے ساتھیوں کو نئے ٹھکانوں پر مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع نہیں دینا چاہیے اور آج رات ہی پچھلے پہر ایک بھرپور حملے سے انہیں نشیب میں دھکیل دینا چاہیے۔ اس دلیرانہ فیصلے کا روح روا لشکر خان تھا۔ وہ ایک پیدائشی لڑاکا نظر آتا تھا۔ جتنا بڑا اس کا سینہ تھا اتنا ہی بڑا اس میں دل بھی تھا۔ حملے کا فیصلہ ہو چکا تو بستی میں ہلچل نظر آنے لگی۔ ہر شخص حسب مقدور اس لڑائی میں حصہ لینے کے لیے تیار نظر آتا تھا، مگر اسلحے کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ کلہاڑیاں اور لاٹھیاں سوت کر خودکار رائفلوں کے سامنے آ جانا کسی طرح کی دانش مندی نہیں تھی۔ کلہاڑی اور لاٹھی بردار زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ باقی تین اطراف سے بستی کی حدود پر نگاہ رکھیں۔ ایندھن اور پانی دستیاب ہو جانے سے بستی میں جیسے زندگی کی لہر توڑ گئی۔ خیمہ تو پچھلے روز سے ہی خالی تھے، لیکن جھونپڑوں کے اندر چولہوں کا دھواں اٹھ رہا تھا اور نیم سوختہ گندم اور گوشت کی حیات بخش خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ اب میں اس بستی کا ایک جانا پہچانا چہرہ تھا۔ بچے مجھے دیکھ کر مسکراتے اور عورتیں گھونگھٹ کی اوٹ سے احسان مندی کی نگاہ ڈالتی۔ چشمے والے واقعے کے بعد لوگ مجھ سے خاص طور پر متاثر نظر آتے تھے۔ میں نجو اور نبیلہ کی طرف جا رہا تھا۔ ان کا اور بچے کا حال احوال دریافت کرنا چاہتا تھا۔ بچے کا بخار اب ٹوٹ چکا تھا، لیکن گاہے گاہے پھر ہو جاتا تھا۔ مجھے اس لاغر بچے کی طرف سے بہت فکر تھی۔ میں نے کئی بار اسے اس کا نام پوچھنے کی کوشش کی، لیکن بس وہ منمنا کر چپ ہو جاتا۔ بہت کوشش سے اس نے اپنا نام منا بتایا تھا۔
لگتا تھا اس کے ذہن پر تشدد یا کسی حادثے کا اثر ہے۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے نبیلہ کے پاس تھا، مگر نبیلہ بھی اس کے بارے میں صرف یہی جانتی تھی کہ اس کا نام منا ہے۔ میں ابھی نجو کے جھوپڑے سے 50-60 قدم دور ہی تھا کہ لشکر خان کا قریبی ساتھی جمعہ خان دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا۔ بھائی صاحب ذرا جلدی چلو، آپ کو ہمارا سردار بلاتا ہے۔ سردار سے اس کی مراد لشکر خان تھی۔ جمعہ خان کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی فوری نوعیت کا معاملہ ہے۔ میں نجو اور نبیلہ کی طرف جانے کا خیال ترک کر کے جمعہ خان کے ساتھ ہو لیا۔ ڈھلان پر واقع مورچوں کے درمیان گزر کر ہم جب چشمے پر پہنچے تو لشکر خان کھو کے قریب کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، برادر وہ لڑکی کرن تم سے ملنا چاہتا ہے، بہت دیر سے تمہیں بلا رہا ہے، کہتا ہے کہ بہت ضروری کام ہے۔ لشکر خان کی زبانی مجھے پتا چلا کہ رقاصہ کا نام کرن ہے۔ میں نے کھو کے دھانے پر رکھا ہوا چپٹا پتھر ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنا گریبان گرا دے کر سمیٹ چکی تھی اور بال بھی اب پریشان نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کی جگہ اب ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا۔ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے بغور دیکھنے کے بعد اس نے پلکیں جھکا لی۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اگر یہ بات تم دل سے جان لو تو پھر تمہیں کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پوٹوہاری لہجے میں بولی، مجھے پتا چلا ہے تم لوگ ملک عیسیٰ سے لڑائی کا ارادہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں پتا۔ وہ بولی، اگر تم نے آج رات حملہ کیا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہو سی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ جو کام کسی خون خرابے کے بغیر ہو جائے، اس کے لیے خون خرابے سے کیا فائدہ؟ وہ بولی، کیا مطلب؟ کل رات میں نے عیسیٰ کے ساتھیوں کی باتیں سنی تھی۔ ان لوگوں میں بڑی سخت پھوٹ پڑ چکی ہے۔ آدھے بندے ایک طرف ہیں اور آدھے دوسری طرف۔ اگر تم لوگ تھوڑا سا انتظار کر سکو تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے کرن کی باتوں میں غور کیا۔ اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ عین ممکن بھی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ باتیں تم نے کب سنی؟